فرش التراب يضمني وهو غطاء. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. علماء کرام، بزرگان دین، ایمانی بھائیوں، آپ کے اس جلسے سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ دنیا میں دین کے تعلق کی چلت پھرت سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ دینی اجتماعات سے کیا مطلوب ہے؟ مقصود کیا ہے؟ اس سب کو اگر اکٹھا کیا جائے تو چند کلمات میں ادا کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے اس کے لیے بہت لوگ کر رہے ہیں. اس کے لیے ادارے بنائے گئے ہیں، صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے ادارے بنائے گئے، وہ مکان کیسا بنائے اس کے لیے ادارے بنائے گئے، اس کا نظام کیسا چل سکے اس کے لیے ادارے بنائے گئے، اور ان لوگوں نے بنائے جن کے لیے قرآن کریم نے کہا یعلمون ظاہر الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. وہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، انسان کو اتنا ہی جانتے ہیں کہ یہ قبر تک کیا کرے گا، موت تک کیا کرے گا، موت کے بعد جس کا نام ڈیڈ باڈی ہوا، جس کا نام میت ہو گیا، جس کا نام جنازہ پڑ گیا، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا بیتے گا، اس کے بعد اس کا کیا ہوگا، اس کے بعد اس پر کیا گزرے گی، اس بعد میں آنے والی زندگی کے لیے کیا کریں، یہ کوئی ادارہ نہیں پڑھاتا ہے، یہ کوئی ادارہ نہیں سکھاتا ہے. اس کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اپنی کتابوں کو نازل کیا، اور سب سے آخر میں اپنے آخری پیغمبر میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ان کے ذریعے سے بتایا کہ یہ دنیا بیکار پیدا نہیں کی گئی، اس کا مقصد ہے، یہ یوں ہی نہیں پیدا کی. اگر انسان اس پر غور کریں، انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ کائنات کی ہر ایک چیز کو، زمین سے لے کر آسمان تک، ہر ایک چیز کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا. درخت اس کے لیے پیدا کیے گئے، حیوانات اس کے لیے پیدا کیے گئے، کچھ کھانے کے لیے پیدا کیے، کچھ سواری کے لیے پیدا کیے گئے. وَنُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. کچھ اس لیے پیدا کیے گئے کہ ان کے پیٹوں میں خون بھی موجود رہے، گوبر بھی موجود رہے، خون بھی موجود رہے. اس کے بیچ میں سے اللہ اپنے بندوں کو لبنن خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ پلائے، اس لیے وہ جانور پیدا کیے گئے. کچھ اس لیے پیدا ہوئی مخلوق وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس میں، تمہاری آنکھوں کی تر و تازگی کے لیے پیدا کیے. درخت میناروں کی طرح کھڑے کر دیے، زمین ٹیڑھی مگر درخت سیدھے بنا دیے. انسانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے حیوانات پیدا کیے، خوشنما مناظر پیدا کیے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، تمہاری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے اس میں جب تم ان جانوروں کو چرا کر واپس لاتے ہو، اور جب صبح کو چارنے کے لیے تم چھوڑتے ہو. آنکھوں کے بھی سامان، سواری کا بھی سامان، کھانے کا بھی سامان. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تمہارا مالک وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا. اگر آسمان کی طرف دیکھے
تو سخر لکم الشمس والقمر دائبین، سورج تیرے لیے پیدا کیا، چاند تیرے لیے پیدا کیا، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں دوڑ رہا ہے، اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے۔ للشمس ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار، سورج کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ دوڑ کر کے رات پر قبضہ کر لیں اور چاند کے طلوع ہونے کو معدوم کر دیں، اور رات کے لیے یہ ممکن نہیں کہ دن کے نظام کے اوپر کنٹرول کر لیں۔ سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا، وَلَكُمْ، سب کا سب تمہارے لیے۔ اے انسانوں، یا ایھا الانسان، اے انسان، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کیا ہم نے آدم کی ساری اولاد کو تکریم نہیں عطا کی، اس کو عزت نہیں عطا کی کہ اس کو ہم نے خشکی میں بھی سواری کا سامان دیا، تری میں بھی سواری کا سامان دیا، فضا کے اندر بھی اس کا کنٹرول دیا، زمین کے اوپر بھی اس کا کنٹرول دیا۔ سخر لکم الانہار، نہروں کو اس کے لیے تابع کر دیا۔ سخر لکم الشمس، سورج کو اس کے کام میں لگا دیا۔ سخر لکم القمر، چاند کو اس کے کام میں لگا دیا۔ والنجوم، اور ستاروں کو مسخرات بامری، ستارے اس کے حکم سے انسان کے لیے بندھے ہوئے، اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا اگر انسان کی تخلیق کا کوئی اور مقصد نہیں ہے؟ اس کا مقصد بھی اتنا ہی ہے کہ یہ بھی جانوروں کی طرح کھائے اور پیے اور پھر مر جائے، اس کا بھی اتنا ہی مقصد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کائنات بیکار پیدا ہوئی، ساری کائنات کو اللہ نے یوں ہی پیدا کر دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، میری خدائی کی قسم، میری کبریائی کی قسم، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ ساری کائنات بیکار پیدا ہوئی؟ بیکار نہیں پیدا ہوئی، یہ کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئی۔ ساری کائنات تو انسان کے لیے پیدا ہوئی۔ انسان کس کے لیے پیدا ہوا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سب تمہارے لیے پیدا کیے مگر تم ان کے لیے نہیں پیدا کیے۔ تمہاری زندگی گزارنے میں یہ کام آئیں گے، واقعتاً یہ تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن تم جانوروں کو رکھنے کے لیے، جانوروں کو دوڑانے کے لیے، جانوروں کو دیکھنے کے لیے پیدا کیے جائیں۔ تم حیوانوں کو دیکھنے کے لیے، درختوں کو دیکھنے کے لیے، کھیتی کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، دولت جمع کرنے کے لیے، بس اسی کام کے لیے تم پیدا ہوں، پھر تو ساری کائنات بیکار ہو جائے گی۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان کو اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے پیدا کیا کہ وہ اپنے مالک کو پہچانے، اور مالک الملک کو ساری چیزیں پہچانتی ہیں۔ کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک کو اپنی تسبیح کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہے۔ تم پرندوں کو چہچہاتا ہوا سمجھتے ہو، لیکن یہ چہچہاتے نہیں، یہ اپنے مالک کی تسبیح کرتے ہیں۔ دریا کے کنارے بیٹھ جاؤ، وہ گنگناتا ہوا گزرتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ نغمے گا رہا ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ پتھر سے ٹکراتا ہے اور اس کی آواز نکلتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کل قد علم صلاته وتسبیحه، ان سب کی ایک خاص قسم کی نماز ہے، ان سب کی ایک خاص قسم کی تسبیح ہے۔ یہ بھی تسبیح کرتے ہیں مگر ان کی تسبیح میں اور تمہاری تسبیح میں فرق ہے۔ تمہاری تسبیح میں یہ فرق ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے اندر دو طاقتیں رکھ دی، ایک نیکی کرنے کی طاقت، ایک برائی کرنے کی طاقت، اور دونوں طاقتوں کو پورے طور پر بھرپور طور پر اس کو دے دیا۔ اس کے بعد انسان کو اس کا اختیار دے دیا کہ اب وہ نیکی کا راستہ اختیار کریں یا برائی کا راستہ اختیار کریں، پھر دونوں راستوں کا نتیجہ بتا دیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا، اپنے آپ کو صاف رکھا، اس دنیا کے جھمیلوں سے گزرا، اس دنیا کو برتا، اس دنیا کو استعمال کیا، اس دنیا کے بیچ میں رہا مگر اس کی ذرا سی تری نہیں لگنے دی، اس کو دل کے اندر نہیں گھسنے دیا۔ دل ایک کشتی کی طرح ہے، اس کے اندر دل اگر دنیا گھس جائے گی تو یہ کشتی ڈوب جائے گی، لیکن یہ دل کی کشتی اس دنیا کے اندر ہی چلے گی، اس دنیا کے اوپر ہی تیرتی رہے گی، لیکن اندر نہیں گھسنا چاہیے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہوا
کہ جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا، ان چیزوں کو اپنے بیچ میں گھسنے نہیں دیا، وقد خاب من دساہا، اور وہ نامراد ہوا، وہ ناکام ہو گیا، جس کو اللہ نے بلند ترین مرتبہ عطا کیا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا، اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، اس نے آپ کو اس کمینی دنیا کے لیے لگا دیا جو دنیا اس کے لیے پیدا ہوئی تھی، وہ اس دنیا کے لیے نہیں پیدا ہوا تھا، وہ دنیا کے اندر فنا ہونے کے لیے نہیں پیدا ہوا تھا، وہ دنیا کے اندر کھپ جانے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ دنیا اس کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ دونوں نتیجے بھی سامنے رکھ دیے کہ اب تمہاری مرضی کہ تم کس راستے کو اپناتے ہو۔ زین لکم حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یہ فرق ہے انسانوں کی تسبیح میں، حیوانوں کی تسبیح میں، پتھروں کی تسبیح میں، درختوں کی تسبیح میں، دریاؤں کی تسبیح میں، سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں۔ یاد ہوگا علماء کرام بیٹھے ہیں، میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان برتن کو کھانے کے بعد صاف کرتا ہے تو برتن اس کے لیے دعا دیتا ہے، اس کا مطلب برتن بھی تسبیح کرتا ہے، ہر چیز تسبیح کرتی ہے، مگر اس کی تسبیح میں اور اس کی تسبیح میں فرق ہے، وہ تسبیح کرنے کے لیے مجبور ہے، اس کو دو اختیار نہیں ہے کہ چاہے کر یا نہ کر، لیکن اس کو اختیار ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جس کا دل چاہے تو وہ جہنم کا راستہ اپنائے، جس کا دل چاہے وہ جنت کا راستہ اپنائے، دونوں راستے کھلے ہوئے تمہارے سامنے موجود ہیں، لیکن جو جنت کا راستہ اپنانا چاہتا ہے اس کو بھی آگاہ کیا گیا، زین لکم، ہم نے سجا دیا ہے دنیا کو، تمہارے دائیں بائیں بکھیر دیا دنیا کو، تمہارے پاؤں کے لیے جال بنا دیا دنیا کو، حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یہ ساری چیزیں تمہارے ارد گرد بکھیر دی، اولاد کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، مال کی محبت، دولت کی محبت، عہدے کی لالچ، بڑا بننے کی لالچ، بڑا بننے کی تمنا، لیکن اس کے ساتھ میں آخر میں فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کا سب دنیا میں ہی رہنے والا ہے، کچھ ساتھ جانے والا نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے سب کا سب فنا ہونے والا ہے، کچھ تیرے ساتھ جانے والا نہیں۔ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔